الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ کب سے بلا رہا ہے کہ رب کی طرف دوڑ لگائے، رب کو اپنا بنا لے۔ مسائل کا حل دنیا والوں کے پاس نہیں بلکہ دنیا کے نظام کو چلانے والے رب کے پاس ضرور ہے۔ اللہ ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے کبھی کبھار چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا کرتا ہے کہ اے میرے بندے جاگ جاؤ، غلط راستے پر جا رہے ہو۔ کبھی بھی بچوں کے مسائل میں، کبھی کاروبار کے مسائل میں، کبھی دشمنوں اور ظالموں کے ہاتھوں شکست دیتا ہے۔ مسائل آئے، ہم نے وقتی طور پر اللہ اللہ کیا، مسئلہ حل ہوا اور پھر دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ بیماری آئی، رو رو کے دعائیں مانگی، صحت مل گئی اور دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ گھر میں بچہ بیمار ہوا، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی، اللہ نے صحت دے دی اور پھر اللہ کو بھول گئے۔ کرونا آیا جس نے دنیا کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا، کاروبار بند، لوگ گھروں میں قید ہو گئے۔ عجیب منظر کہ لوگ اپنے سے بھی دور بھاگ رہے تھے اور صحت کے مراکز، ہسپتالوں سے بھی دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگ رو رو کر دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ آسانی کر دے۔ غریب اور امیر سب پریشان تھے، حالات بہتر ہوئے مگر ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط نہیں کیا۔ پھر دنیا داری میں لگ گئے اور ایسے لگے کہ نہ نماز نہ روزہ بلکہ گناہوں میں ڈوب گئے۔ تو پھر اللہ نے اس خواب غفلت سے جگانے کے لیے سیلاب کی شکل میں ہمیں جگانے کی کوشش کی کہ اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آنے میں خیر ہے۔ دنیا کی 2 دن کی فانی زندگی ہے، کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا دھوکے دیں گے، کتنا ظلم کریں گے، کتنا حرام کھائیں گے، کتنی نمازیں قضا کریں گے، کتنا دوسروں کا دل دکھائیں گے۔ ایک ہی بیماری نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی۔ اب سیلاب نے ملک پاکستان کو گھیر لیا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے کتنی عمارتیں زمین دوز ہو گئی، کتنے لوگ پانی میں بہہ گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ کتنے ماں باپ نے اپنے ہی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو پانی میں ڈوبتے ہوئے اور بہتے ہوئے دیکھا، کتنوں کے گھر اجڑ گئے۔ مسجد سے مؤذن 5 وقت اعلان کرتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، مگر ہمارے ذہن میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، خوبصورت گھر ہو، بینک بیلنس ہو، جائیدادیں ہوں۔ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں۔ موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، پھر یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ بارش اور سیلابی ریلوں کو روکنے والا میرا اللہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ دوستی پکی کر لی تو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف دوڑے، سچی توبہ کرے، اللہ کو اپنا بنا لے۔ دین و دنیا کی کامیابی اللہ کے پاس ہے، مال و دولت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت و شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کے وعدے ہیں۔ 5 وقت نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے، قرآن کی تلاوت چاہے وقت ملے یا نہ ملے ضرور کرے، چاہے 1 صفحہ یا 3-4 آیات کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو۔ چاہتا ہو کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہو تو چلتے پھرتے استغفار کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہلے سے سیاسی لوگوں کے ہاتھوں، ظالم حکمرانوں اور مختلف کارڈ استعمال کرنے والوں کے ہاتھوں لٹ چکا ہے۔ یا اللہ ان قدرتی آفات کو برداشت کرنے کی ہمت بالکل نہیں۔ یا اللہ ہمیں کسی امتحان میں مبتلا کیے بغیر خواب غفلت سے جگا دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ یا اللہ پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کے مال و اولاد، گھر اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو دیندار بنا لے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.